اللہ جل وعلا میری آپ سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کی ایک ایک نیکی اور ایک ایک سعادت اور برکت کو اللہ تعالی ہمارے لیے بروز محشر باعث نجات فرمائے۔ عزیز صاحبوں، بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، میں آپ سب ذمہ دار ہیں اور ہم سب دین اسلام اور اس کے ارکان اور اس کے جو شعار ہیں ان کے ہم مکلف ہیں۔ جو میری آپ سب کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں ہم سب سے قیامت والے دن پوچھا جانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا پاس کریں، کسی وہم گمان اور کسی اور کے بھروسے یا سہارے پہ اپنی زندگی کو صرف خرچ نہ کریں، اس کو ایسے نہ گزاریں، بلکہ یہ زندگی انتہائی قیمتی ہے اور اس کے بارے میں ہم سب سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں اور اپنی زندگی کو بے عین ہی جو ہمیں حکم ملا ہے اس حکم اور اس ارشادات کے مطابق اپنی اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ عام طور پہ چونکہ آہستہ آہستہ دین کی دوری ہے، لوگ دین سے وابستگی، تعلق، رابطے کم کرتے چلے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارے اندر رسم رواج، توہم پرستیاں، خرافات وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ان توہم پرستیوں اور رسموں کی وجہ سے ہم دین سے دور ہیں۔ جو جگہ دین نے لینی تھی، جو ہمارا وقت دین میں صرف خرچ ہونا تھا اور ہمیں دین کا لباس نصیب ہونا تھا، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی، انہی جگہوں پہ آج دین کی بجائے آج دنیا کے راہ و رسم نے ان جگہ کو لے لیا ہے۔ ان رسوم اور ان رواجوں نے آج ہمارے اندر اتنی جگہ لی ہے کہ ہم دین کی بجائے ان رسموں کو اپنا دین تصور کرتے ہیں، اپنا مذہب انہیں تصور کرتے ہیں کہ شاید یہی دین ہے۔ تو جس شعبے میں بھی آپ نظر دوڑائیں تو اگر وہاں پہ اللہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین اسلام اگر نہیں ہے تو ہاں صرف اور صرف رسم اور رواج ہے۔ عام طرز عمل، عام زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا کوئی بھی معاملہ خوشی کا ہو یا غمی کا ہو تو اس کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ رسمیں اور رواج سرایت کیے ہوئے ہیں۔ تو آج اگر ہم نے ان کا کلا کما نہ کیا اور ہم نے اگر ان سے پرہیز نہ کیا اور اگر ہم نے ان کا کوئی بندوبست نہ کیا تو یہ آہستہ آہستہ خرافات یہ آگے نکلیں گی، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسل یعنی اپنی اولاد کو
اس سے چکنا کر کے جائیں جو ہماری ذمہ داری ہے، ان چیزوں کو ہم بنا سنوار کے جائیں، ہم اپنی اولاد کو ہم سمجھا سکھا کے جائیں، پھر آگے ان کی ذمہ داری ہے، جو ہماری ذمہ داری اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ عام طور پہ جب کسی بندے سے یہ بات کریں، کوئی بات چیت ہو رہی ہو، کوئی مکالمہ ہو رہا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی ایسی بات نہیں، بس جیسے دوسرے کر رہے ہیں ہم بھی ویسے کر کے چلے جائیں جناب، ہم کوئی ذمہ دار تھوڑا ہے، یا چلو کوئی نہیں جیسے جناب جیسے عام طور پہ ہو رہا ہے بس ہم بھی نظریں چرا کے نظریں بند کر کے ہم بھی نکل جائیں۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ ہمارا پورا معاشرہ، ہمارا پورا ماحول، ہماری پوری جماعت، ہماری پوری امت اور امت کا ایک ایک فرد جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے اور جتنی اس کو استعداد ملی ہے، اس کے مطابق وہ بندہ ذمہ دار ہے۔ کوئی دادا ہے تو اس منصب کے اعتبار سے اس کی ذمہ داریاں کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے، اپنے پوتے کو سمجھائے۔ اگر کوئی باپ ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو سمجھائے۔ کوئی خامد ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھائے۔ گھر میں عورت ہے تو اس کا منصب ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو اس حد میں رہے، کوئی بہن ہے اس حد میں رہے، اگر کوئی بیوی ہے تو خامد کی اطاعت کرے، اس کی بات کو مانے اور بیوی بن کر رہے۔ اور اگر گھر میں کوئی ماں کے درجے پہ ہے، اس ماں کو چاہیے کہ اپنی اس ڈیوٹی کو سنبھالے۔ جب ہر رشتہ، ہر منصب، ہر ویکنسی، ہر پوسٹ اپنے آپ کو پاس کرے گی اور اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری اور ڈیوٹی سمجھے گی، تو یقیناً یہ ماحول بہتر بنے گا، یہ خوشبو چار سو پھیلے گی، یہ ماحول چار سو ایسا بنے گا۔ جیسے ایک بندہ سدھرے گا، ایک فرد سدھرے گا، تو فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ، اور ایسے ہی اگر بگڑنے پہ آ جائے اور ہم نظر انداز کرنے پہ آ جائیں کہ چھوڑو جناب یہ کوئی بات نہیں، چلو جیسے یہ ساری تعداد ہے، جیسے یہ سارے کر رہے ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، تو ہم بھی ایسے آگے نکل جائیں، تو یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح ہی یہ بیماری، یہ جراثیم ایسے ہی یہ پہلے پھیلے اور ایسے ہی اب پھیل رہے ہیں، اور ایسے ہی ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دین سے دور ہوتے ہوتے آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے، آج یہ حال ہو گیا ہمارا۔ تو اس لیے اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں۔ ہر بندے سے پوچھا جائے گا، جس کا نسب بڑا ہے، جس کی قوم بڑی ہے ہماری نظروں میں، جو پیسے روپے کے اعتبار سے جو بندہ امیر ہے، کبیر ہے، جو بندہ جاہ و جلال منصب کے اعتبار سے جو اوپر والی سیٹ پہ فائز ہے، تو ہر بندے سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اور اسی لیے کلام مجید فرقان حمید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، سب سے پہلے اپنی جانوں کو بچاؤ اور پھر اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو یہ کیوں ارشاد ہوا؟ اور یہ ارشاد ہر ایک کے لیے یکساں ہے، ہر مسلمان کے لیے اور ہر بندے کے لیے۔ یہ سب سے پہلے ایمان والے کے لیے، اور پھر آہستہ آہستہ اسی طرح یہ پیغام وسعت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو سب سے پہلے اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور پھر وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور پھر اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، خود ٹھیک ہو جاؤ، خود درست ہو جاؤ، اپنے آپ کو صحیح کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو درست کرو، اور پھر اس کے بعد اس تبلیغ کو اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے گھر والوں کو آگ سے ڈراؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یہ سب سے پہلے
ہر ایمان والے کو، ہر صاحب ایمان کو سب سے پہلے یہ ایک ایک کو یہ حکم ملا ہے، اور اس ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو، اس ارشاد کو سنتے سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کرے، اس کے اوپر عمل کرے، اپنے آپ کو سنبھالیں، ٹٹولیں، دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہم نے کیا کرنا، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو سنبھالیں گے تو سدھاریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے نور سے، ہماری چمک سے، ہمارے سدھرنے اور سنورنے سے ہمارا گھر صحیح ہوگا، ہمارے گھر والے صحیح ہوں گے، ہمارے بیوی اور بچے سدھریں گے، اور جب وہ صحیح ہوں گے آہستہ 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 یہ خوشبو پورے اس آبادی، اس کھٹے اور پورے اس گاؤں اور پورے چک، اور آہستہ آہستہ یہ خوشبو پھر دور تک پھیلتی چلی جائے گی۔ آج میں آپ سب مکلف ہیں اس بات کے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ ہمیں اگر اپنے ماضی کی طرف جھانکیں تو فرق یہی ہے آج کا اور پہلے کا، کہ ہمارے ماضی میں ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر جو تھے، ان کے اندر یہی بات تھی کہ وہ خود عمل پیرا تھے، وہ خود عمل پیرا ہوتے تھے۔ انہوں نے خود سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارا، سجایا، اور پھر اس خوشبو سے ان کا گھر سنورا، اور جب ان کے گھر سنورے، پورے خانوادے سنورے، تو پھر وہ خوشبو دور تک چلی گئی ہے۔ آج بگاڑ کیوں ہے معاشرے کے اندر؟ آج معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، اور دور دور تک یہ جو بگاڑ ہے وہ کس لیے؟ اور اس کا ذمہ دار سارے طبقے، سارے شعبے، ہر بندہ، ہر سپاہی، ہر مجاہد، ہر ذمہ دار بندہ، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا، وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا۔ ویسے تو بحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے انسان ہیں، ہماری بنیادی ضروریات سب کی ایک ہیں، معاشرتی ضروریاں بھی، سماجی ضروریات بھی، وہ ساری کی ساری ایک ہیں، لیکن جو ہمارا منصب ہے اس منصب کے اعتبار سے ہم عمل نہیں کر پا رہے۔ وہ استاذ ہے تو وہ اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہا، جو اس کے فرائض، اس کے ذمے وہ پورے نہیں کر رہا۔ جو عالم ہے، جو امام ہے، جو مولوی ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ جو ڈاکٹر ہے، جو اس کا منصب اور اس کے فرائض بنتے ہیں وہ اس کو پورے نہیں کر رہا۔ جو پولیس ہے اور جو سپاہی ہے وہ اس کے پورے نہیں کر رہا فرائض۔ جو فوجی ہے وہ اس کے فرائض پورے نہیں کر رہا۔ جو انجینئر ہے، جس شعبے کے اندر بھی جو ہے، وہ اپنے فرائض سے اپنے آپ کو چرا رہا ہے، اور آنکھیں بند کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ذمہ داری دوسروں کی ہے، میری نہیں ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ آج کا سب سے جو آسان بات اور جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں پہ تنقید ہے اور اپنی اصلاح نہیں ہے، اپنی اصلاح نہیں ہے اور دوسروں پہ تنقید ہے۔ یہ دورہ ہے اس وقت۔ تو ہر شعبے کا جو فرد ہے وہ اپنے فرائض منصبی سے وہ دور ہے۔ جب تک ہر بندہ اپنی ذمہ داری نہیں سنبھالے گا، اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے گا، اس وقت تک اس معاشرے میں، اس ماحول میں کبھی امن نہیں ہو سکتا، کبھی نور نہیں آ سکتا، اور کبھی چمک نہیں آ سکتی۔ یہ چمک، نور، بہار اس وقت آئے گی جب میں آپ سارے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھیں۔ تو آؤ یہ عہد کرو کہ اپنی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے ہم اپنے منصبوں کو سنبھالیں گے، ہم اپنے منصبوں کو سنبھالیں گے۔ مساجد میں بحمدللہ خطبات ہو رہے ہیں، دیکھو نا یہ کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی خوش نصیبی ہے۔ اور اس بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ جیسے میں یہ بات کر رہا ہوں نا، مجھ سے پوچھا جائے گا تو نے بات کی،
پھر تم سے پوچھا جائے گا کیا تم نے سنی؟ اگر میں نے کیے مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کی تھی، کیا تو نے عمل کیا تھا؟ آپ سے پوچھا جائے گا کیا تم نے سنا تھا، تم نے سمجھا تھا، تم نے عمل کیا تھا؟ یہ ایک ایک بندے سے پوچھا جائے گا، اور اس بات پہ ہماری زبان گواہی نہیں دے گی۔ اس دن ہماری زبانوں کو تالے لگا دیے جائیں گے، مہر لگا دی جائے گی، ان کو بند کر دیا جائے گا، اور ہماری زبانوں کی بجائے ان مسجدوں کی در و دیوار سے پوچھا جائے گا، ان دروازوں سے پوچھا جائے گا، ان مائکرو فون سے پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ کہ اس دن فلاں جمعے والے دن اس وقت وہ مولوی کیا کہہ رہا تھا، وہ عالم کیا کہہ رہا تھا، وہ فاضل کیا کہہ رہا تھا، اس بندے نے کیا کہا تھا؟ تو میری زبان نہیں بولے گی، میری زبان سے ہٹ کے باقی گواہ، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرے جسم، میری باڈی، وہ بولے گی۔ اس مسجد کا فرش، اس مسجد کی چھت، اس کی دیواریں، اس کے در و دیوار یہ بولیں گے کہ یا اللہ فلاں دن اس بندے نے یہ بات کی تھی۔ اگر اس پہ میں عمل پیرا ہوا تو یہ گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے کہا بھی تھا اور اس نے عمل بھی کیا تھا، اور اگر میں نے عمل نہ کیا تو یہ سارے در و دیوار بولیں گے اس نے کہا تھا لیکن اس نے عمل نہیں کیا۔ تو میرے صاحب و بھائیوں، آج کمی ہے تو عمل کی کمی ہے۔ ویسے دیکھیں آپ مساجد میں ہر ہفتہ وار جمعہ والا دن جو ہے، اور اس کا خطبہ، اس خطبے کی حکمت اور اس کے اندر فلسفہ یہی ہے، اس کو دین اسلام کے اندر ہماری زندگیوں کے لیے اس کو اس لیے بند کیا گیا، اس کو اس لیے رکھا گیا ہے، جمعے کو اس لیے اس کا انعقاد کیا گیا ہے کہ ہر ہفتہ وار جو صاحب امام ہے، جو امام ہے، خطیب ہے، جو عالم ہے، وہ بیٹھ کے یہ خطبہ دے، اور ہفتہ وار عوام الناس جو مسلمان ہیں وہ آئیں اور آ کے سنیں، جو یہ بات کریں جس بات کی ضرورت ہے اس وقت، اس معاشرے میں، ماحول میں جس بات کی ضرورت ہے، جس فتنے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور جس بات کو رائج کرنے کی ضرورت ہے، جس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس بات پہ خطیب بات کرے اور سامعین آ کے سنیں اور سن کے اس بات کو عام کریں۔ اس لیے جمعے کا قیام رکھا گیا ہے، اس لیے جمعے کو رکھا گیا ہے، اور جمعے کا خطبہ اس لیے رکھا گیا ہے، اور جمعے کی پورے ہفتے کے اوپر 7 دنوں کے اوپر جمعے کی اسی